بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے، اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ نابینا افراد کو کس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ نابینا افراد کو خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بینا افراد کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ وہ کون سے دو صاحبزادے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرگرم ہوئے؟ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ۔ سوال ہے، یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے سندھ کو۔ کس صحابی کے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آج میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، مدائن کی فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے ہوئے دریا عبور کر گئے، مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ ہجرت کے راستے میں کس کی بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیراب کیا؟ ام محبت کی مریل سی بکری نے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ زلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے، سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے، عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمع۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟
سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔ سوال ہے، کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے فرشتے بطور اعزاز ہوں گے؟ 70,000 فرشتے۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے، بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال ہے، جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے، جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس مقام پر گوندی گئی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کے مقام پر۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔
سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے 13۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال ہے اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت کس سورہ مبارکہ میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ حجر میں۔ سوال ہے بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، واللہ عالم۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ گیارہ حصے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ گیارہ سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سب سے آخری پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔
सवाल है कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इंसान के हाथों पर ज्यादा लकीरें होना किस चीज की निशानी है? हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपनी किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हो इतनी परेशानी होती है, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या इनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि इसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिख कर फरिश्तों के हवाले भी कर दी है। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना ही साइंसी और तिब्बी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किस जानिब की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था? जवाब है बाईं जानिब की। बताएं हवा किस पैगंबर के ताबे थी? हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल मुबारक को किससे धोया जाता था? आबे जमजम से धोया गया। जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को। जहन्नुम की आग का रंग अब स्याह है, जो कि पहले कैसा था? सुर्ख। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए, और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। हजरत वैशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? ये कि मैंने दौरे जहालियत में एक बेहतरीन इंसान हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया, और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसअब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना तबलीग के लिए रवाना किया। रमजानुल मुबारक 10 नबवी को हजरत अबू तालिब इंतकाल कर गए। उसके कितने दिन बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गईं? 3 दिन बाद। सब सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम जन्नती हैं, तो फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो में जंग क्यों हुई?
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ فوتی فار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ عزیز۔ سوال ہے قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟ روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔